اچھا سارا، آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں ایک ہی وقت میں. آپ سے بہتر اس سوال کا جواب شاید ہی کوئی دے سکے کہ اگر میں پوچھوں کہ آج کل نوجوانوں میں، خاص طور پہ طالب علموں میں، یہ جو ڈرگز کا بڑھتا ہوا استعمال ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرسٹریشن ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیا ہے؟ کیوں لوگ دھڑا دھڑ طالب علم جو آئس اور مختلف قسم کی منشیات کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می. اینڈ سیکنڈلی ڈرگ ایڈکشن جو ہے دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یا تو وہ چوائس ہوتی ہے، یا تو کوئی سفرنگ انسان کی زندگی میں ہوتی ہے تو اس کا کانسیکوینس آتی ہے ڈرگ ایڈکشن. تو ڈرگ ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں آج کل یوتھ پہ، یوتھ ایڈلٹس ایوری بڈی از ڈوئنگ. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے بیکاز سم ٹین ایجرز وہ کول بننا چاہتے ہیں، سم زندگی میں بہت تنگ ہیں، سوشل ابیوز ہو رہا ہے، سیکشول ہراسمنٹ فیس کی ہے، فیملی نہیں سمجھ رہی، ریلیشن شپ دیر از نو بڈی جو ان کو پیار کرتا ہے. اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے پھر ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کس طرح کی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں. جو دوست ہیں جو اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہ ڈرگز میں انوالو ہیں، اس وجہ سے یوتھ اس چیز میں بہت زیادہ آ رہی ہے. اس میں بہت بڑا کردار پیرنٹس کا بھی ہے. پیرنٹس اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ان کی اولاد ہے. وہ اپنی ذمہ داری، ہر انسان کی کوشش اپنی ذمہ داری کسی اور پہ پھینک دیں. ایسے ہی کر رہے ہیں آج کل. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ جو ہے تھوڑا نظر رکھتے ہیں، کنٹرول رکھنا تو دور کی بات ہے، نظر بھی رکھتے ہیں نا، تو آپ جیسے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں کہ جی یہ پرانے وقت کی باتیں ہیں، بچوں کو تھوڑی سی آزادی دیں، بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں، اتنا کنٹرول، روک ٹوک نہ رکھیں بچوں پہ. روک ٹوک نہیں رکھتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ روک ٹوک نہیں رکھی تو یہ نتیجہ سامنے آ گیا. اچھا، ہر چیز کا نا بیلنس رکھنا ضروری ہے. اب آئی ایم اے مدر مائی سیلف، تو میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو آزاد چھوڑیں. بچوں کو یہ بھی فیل نہ ہو کہ ان کی آزادی کو خراب کیا جا رہا ہے اور ان کو آزاد بھی چھوڑا جائے. یہ ہے وہ ٹرک. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ ایک ٹرک ہے جو آپ ہمیں ماں باپ کو بتا رہی ہیں. بچے زیادہ ٹرکی ہیں. تو بچے زیادہ ٹرکی ہیں تو پیرنٹس کو بھی اکوپڈ ہونا ہے نالج کے ساتھ نا. اب جیسے اگر میں ہوں، اب جیسے آئی ایم اے مدر، میں پورا دن اپنے بچے کے ساتھ لگی رہوں گی. میں اس کو اسکرین ٹائم نہیں ابھی تک دیا. شی از 1.4. شی ہیز ناٹ ایون ٹچڈ اسکرین. وہ کیوں؟ کیونکہ میری جان لگتی ہے. میری جان اس کو کیسے لگتی ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے اس کو پورا دن تھکانا ہے کہ وہ جو ہے اسکرین کی طرف جائے ہی نا. اب یہ پیرنٹس پہ، اب وہ پرانا دور چلا گیا کہ پیرنٹس جو ہیں بچے کو باہر بھیج دیا آدھا پونا گھنٹہ، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ سائیکلنگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پیرنٹس نہیں دیکھ رہے. پیرنٹس اپنی ذمہ داری دوسروں پہ پھینکتے ہیں. اگر وہ اپنی ذمہ داری خود نبھائیں تو مجھے نہیں لگتا. یعنی ایک عام سی بات ہے کہ بچہ رو رہا ہے یا بچہ تنگ کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں. دس از دا ورسٹ تھنگ جو آپ کر سکتے ہیں. یہی سے تو کام شروع ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اگر 10-12 سال کا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں. یہ بچپن سے جس دن وہ پیدا ہو گیا یا ہو گئی تب سے چیزیں شروع ہوئی ہیں. آپ تو ویسے لہجے سے خاصی ڈاڈی ماں لگتی ہیں. کیا کریں؟ سختی ویسے ہونی چاہیے. سختی بھی ہے لیکن دوستی بھی ہے. اب وہ جب سے چھوٹی تھی میں تب سے اس کو کیریئر میں ادھر کر کے لے کے جاتی تھی واک پہ، تاکہ اس کو بچپن سے ہی اس کے اندر ہوئے کہ ایکسرسائز کرنی ہے. اچھا ہم تھوڑا ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، بیک ٹو ڈرگز. اچھا یہ اگر ڈرگز کی، اب جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، آپ بہتر انداز میں جواب دے سکتی ہیں کہ اگر کسی گھر میں، کسی کلاس میں، اسکول میں، کالج میں ہم دیکھتے ہیں، کلاس فیلوز دیکھتے ہیں، فیملی ممبرز دیکھتے ہیں کہ ہمارا فلاں جو ساتھی ہے، فلاں فیملی ممبر ہے، وہ اس لت میں مبتلا ہو چکا ہے، پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلا کام تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے اور اس کا ٹریگر پوائنٹ کیا ہے، کیوں اس نے شروع کیا. وہ ساری ہسٹری آپ کو پتہ چل جائے گی کہ وہ کیوں. پہلے تو اس کیوں کو پہلے کنٹرول کریں. وہ کیوں کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بچے نے چوز کیا. دس از دا میجر تھنگ جو دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں لیکن جب وہ اس لت میں مبتلا ہو گیا پھر تو اس کا علاج ہی ممکن ہے نا. علاج تو ممکن ہے، علاج تو بالکل ہے، اور علاج کا نام ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر. اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے. اگر پیرنٹس کہیں نیچرلی ہم اس کو کر رہے ہیں، ہم اس کو کاؤنسل کریں گے، ایک دم نہیں. میڈیکیشن لگنی ہے، ریہیبلیٹیشن کا پراپر وڈرال پروگرام ہونا ہے، پھر ہٹے گا. اور اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بعد واپس آنے پہ بھی 2 سال کا پروٹوکول ہے جو فالو کریں گے تو بچہ پھر اگزامپل بنے گا کہ جی وہ ڈرگز میں نہیں گیا، ورنہ ریلیپسز ہوتے ہیں. اچھا، جہاں پر ری ایپ کروایا جاتا ہے وہاں کے جو سینٹر بنے ہوتے ہیں اور وہاں پر تو کچھ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ بچہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب پیچھے پیو مڑ کے سگریٹ پینا پڑتا. آپ مہنگے والوں میں نہ جائیں، تھوڑا اس کی بھی ریسرچ ہے
کر کے جائیں کہ کون کہاں پہ کیا آفر کر رہا ہے. اور پھر وہ پیرنٹ بھی, پھر وہ جو فادر ہوں گے وہ بھی بیچارے بہت ہی ول پاور ویک ہوگا جو اس چیز پہ لگے ہوں گے, یا تو بیوی سے تنگ ہوں گے یا تو گھر میں کوئی پرابلم ہوگی. اچھا ایک عام سا سوال ہے لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا آج تک, کہ ہمارے معاشرے میں قوت برداشت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. کسی کو بلائیں تو اگلے مطلب چڑچڑے پن کا شکار ہے, کھانے کو پڑتا ہے, ہر کھانے بندہ کو پڑتا ہے, چڑھ دوڑتا ہے, لڑائی کو تیار ہے, لیکن قوت برداشت نہیں کسی کی بات سننے کرنے. کس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری, میں اگر آپ کو تھوڑا ایز اے سائیکالوجسٹ بتاؤں تو بہت ساری میں آپ کو کہہ دوں گی جی تھیراپیز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہیں, یہ سیشن میں ملتی ہیں, یہ سارا کچھ ہے. لیکن اگر میں آپ کو تھوڑا, جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے ایک چیز دیکھی ہے, دین سے بہت زیادہ دوری ہے. اب اگر جیسے میں نے اپنا ایک ایکسپیرینس کیا کہ میں راستے میں چلتے ہوئے میرے منہ سے اکثر گالیاں نکل آتی ہیں جب بائک ایسے کرتی ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, ایسے ہو جاتا ہے, کراس کر دیتا سامنے, ہو جاتا ہے, نکل آتا ہے. پھر اس کے بعد جب میں کہتی ہوں نا, پھر اس کے بعد مجھے ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا, میں نے اس کو گالی دے دی, اسے آواز کوئی نہیں آئی. میں تو سامنے میں دیتی بھی نہیں, کوئی پتہ نہیں بندوق نکال لے اگلا, مارنے پہ بھی تو آ جاتے ہیں. میں تو اس لیے شیشہ بند کر کے میں جو مرضی بولوں, لیکن میں ایسے نہیں بولوں گی. جب میں اسے دیتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں میری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوئی ہے, مجھے ہوا ہے, میں نے گالی دی ہے, مجھے پرابلم ہوئی ہے, اس کو تو کچھ نہیں ہوا. اچھا ذرا یہ بتائیے گا, طالب علموں کے اوپر ایک انفیلڈ پریشر نہیں ہے محنت کرنے کا, نمبر لینے کا, اس کا کیا حل ہے؟ کب یہ کہاں جا کے ختم ہوگی یہ ریس جو ہے؟ اب نئے نئے باہر جانا ہے تو ٹیسٹ دینے ہیں, اچھے اسکول میں داخلہ لینا ہے, اس کے ٹیسٹ, پھر اسکول میں داخلہ ہو گیا, اس کے بعد ٹیسٹ یہ کہاں سلسلہ تھمے گا جا کے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب اسکول بھیجنا پڑتا ہے, بہت چھوٹے. اچھا کمپٹیشن تو بہت زیادہ ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں, اور بچوں کو میں اکثر اپنے پیرنٹس کو کہہ رہی ہوتی ہوں, میرے پاس نا پیرنٹس, آپ سوچیں 1-2 کلاس کیا کلاس ہے, اس کے لیے پوزیشن پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو میں انہیں یہی کہتی ہوں آپ کے بچے آپ پریشر کوکر کیوں بنا رہے ہیں, دے آر ناٹ پریشر کوکرز, پلیز ہیو سم سینس. اور خود ان سے پوچھیں آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے, ساری امیدیں, ساری ایکسپیکٹیشنز بچے پورے کریں گے. بھائی کیوں؟ یہاں پہ ان کو فریڈم ملنی چاہیے اپنی ول پریکٹس کرنے کی کہ انہوں نے لائف میں کیا بننا ہے, ایک یہ چیز. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں پیرنٹس بہت بڑی چیز ہیں, اسکول اگر کنٹرول کر بھی لینا تو پیرنٹس. اب دیکھیں ایگزامس کا جو ایک اسکیجول ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے, ٹیسٹ ہونے ہیں, ایگزامز ہونے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہے یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستانی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاں باہر کے ملک میں آپ کو پریکٹیکلز وغیرہ کے تھرو آپ کی اسکورنگ وغیرہ ہوتی ہے, لیکن یہاں ابھی انفارچونیٹلی یہ ہے. اگر میں اکیلی کہوں نا کہ میں انٹروڈیوس یہ کروا دیتی ہوں, ابھی نہیں, پیرنٹ ہی نہیں ایکسیپٹ کرتا. پیرنٹ ابھی تک یہی نہیں ایکسیپٹ کر رہا کہ آپ واٹس ایپ گروپ کیوں ہٹا رہے ہیں, ڈائری موڈ آف کمیونیکیشن ہوتی تھی اسکول میں, وہی کیوں آپ وہ واٹس ایپ گروپ کیوں ہٹا رہے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ بچے نے پورا سال سلیبس سے کیا سیکھا ہے, اس چیز پہ فوکس نہ کریں کہ اس نے مارکس کتنے لیے ہیں. ایٹ دی اینڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ اس نے پبلک کی ہے, پرائیویٹ کی ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر. یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ جناب وہ ان کو تھوڑا خود دیا جائے, چوائس کا حق دیا جائے, کریئر چوائس کیا کرنا ہے. اچھا یہ بھی تھوڑی آئیڈیلسٹک اپروچ نہیں ہے, اتنی زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ تو ایک خاص ایج تک اپنے دوستوں کے زیر اثر ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے 3 دوستوں نے فلاں سبجیکٹ رکھا ہے, فلاں کلاس, فلاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, میں نے اس میں جانا ہے. اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا سکوپ کیا ہے, اس کا, وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ, ہم تینوں نے فیصلہ کیا, ہم 4 دوستوں نے فیصلہ کیا, تو کیا ان کی خواہش کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے نا, سب سے پہلے تو آپ دیکھیں بچے کے انٹرسٹس کس میں ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس میں ایکسیل کر سکتا ہے, کیونکہ پیرنٹس کو بہت اچھا پتہ ہوتا ہے اپنے بچے کا. میں نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں یہ چیز ہمیں سکھائی گئی تھی کہ جب آپ چاہتے ہیں نا کہ بچہ آپ کے کریئر چوائس پہ, مطلب آپ اس پہ امپوز بھی نہ کریں اور اس کو فریڈم آف چوائس بھی دیں. وہ کیسے ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, سارے اس کو جو اسے کریئر آپشنز پسند ہوتے ہیں وہ سارے انلسٹ کر دیتے ہیں بورڈ پہ, اور اس کے پروز اینڈ کونز لکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کو مطلب ایک ورلڈ آف ایکسپلوریشن دیتے ہیں اس ٹائم کہ یہاں پہ یہ, یہاں پہ یہ, یہاں پہ یہ, اس کے کونز کیا ہیں, اس کے پروز کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اور بچے کو پھر خود پتہ چلتا ہے کہ کون سی آکیوپیشن اس کے لیے بیسٹ ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ بچے کو جو ہے نا دونوں طرف سے اپنی طرف بھی مائل کر سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیسٹ کیا ہے. جی تو اب باری ہے سہانہ کا سوال مہمان سے. اس میں ہم آپ کو 4 آپشنز دیں گے, ایک آپ کو سلیکٹ کرنی ہوگی. سوال یہ ہے ڈپریشن کب بڑھتا ہے؟ آپشن نمبر 1 باس گھر سے خراب موڈ لے کے آیا ہو. آپشن نمبر 2 ناکامی کا خوف. آپشن نمبر 3 جب اپنے پاس پیسے کم ہوں. آپشن نمبر 4 جب دوسروں کے پاس پیسے زیادہ ہوں. آل ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں یہ ڈپریشن نہیں ہے, یہ گریف ہے. ڈپریشن
اور گریف میں فرق ہوتا ہے. ہر بندہ آئے دن کہہ رہا ہوتا ہے مجھے تو ڈپریشن ہو گیا, ہائے مجھے ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن نہیں ہے وہ, ڈپریشن اور گریف میں ڈفرینس ہے. گریف ہوتا ہے ٹیمپرری سیڈنس, جو آپ کے بھی تھوڑی دیر اگر آپ کا موڈ آف ہے لیکن تھوڑی دیر بعد جب آپ انوالو ہوئیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. ڈپریشن 3 چیزوں سے سگنیفائی ہوتا ہے, ہیلپ لیس, ہوپ لیس, ورتھ لیس. جب آپ کو یہ چیزیں آئیں گی تو ڈپریشن آپ کو ایسی جگہ لے جائے گا. اگر ادھر کوئی ڈپریسڈ ہوگا تو اسے کوئی چیز فیل نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ادھر پریزنٹ ہوگا لیکن وہ آپ کو صرف فزیکلی پریزنٹ نظر آئے گا, مینٹلی پریزنٹ نہیں آئے گا, اس کے کوئی ایکسپریشنز نہیں ہوئیں گے, اسے کوئی پلیجر فیل نہیں ہو رہا ہوگا. بندہ بھی منہ لٹکا کے بیٹھا ہو, افسردہ ہو, ہم فوراً کہہ دیتے ہیں ڈپریشن ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ ہو. اچھا شادی شدہ ہونے پہ ایسے کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے تو بڑا غصہ چڑھتا ہے اس بات پہ. اور کہا آپ نے ہنس کے, کیوں شادی شدہ؟ میں تو کہتی ہوں شادی ہونا بلیسنگ. آپ دیکھیں اتنے لوگ بیچارے ان میرڈ ہیں ابھی تک, ان سے پوچھیں. ان بیچاروں کو لگ جائے گا. آپ ان سے کیوں پوچھتے ہیں, ان سے پوچھیں جو شادی شدہ ہیں. میں بھی شادی شدہ, مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. آپ تو گم شدہ ہے نا.